بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. IMF کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، جس کے بعد یہ کچھ چرچا ہے کہ شاید ہو جائے. اب شاید کہنا لازمی ہے کیونکہ جب تک حتمی بات نہ ہو. اچھا ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہم آپ کو اندر کی خبر دے رہے ہیں، سمجھیے گا ورچولی فرام دا ہارسز ماؤتھ کی 3 میٹنگز جو ہوئی ہیں پرائم منسٹر کی، جو MD ہیں IMF کے، ان کے ساتھ. ایک تو وہ فل ڈیلیگیشن کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے بعد 2 مرتبہ وہ بعد میں بھی ملے ہیں اور پرائم منسٹر نے تاکید کی ہے ان کو، IMF کی جو MD ہیں، کہ جی یہ میں آپ کو I give you my word، یہ بالکل من اس پر عمل ہوگا جو ہم آپ کے ساتھ اگریمنٹ کریں گے. یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ بیچ راستے اس کو بدل دیا جائے گا یا کہا جائے گا کہ کوئی پولیٹیکل وجوہات ہیں یا کوئی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس پر سے منحرف ہوں گے کہ وی ول موو اوے فرام آر کمٹمنٹ. تو یہ جو اہمیت ہے ان 3 میٹنگز کی، ایک تو فل ڈیلیگیشن کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ دا ٹاپ پرسن ان دا کنٹری، دا چیف ایگزیکٹو از گیونگ اے کمٹمنٹ. یہ عجب بات اس وجہ سے ہے کہ عجب طریقہ کار ایسے، کیونکہ یہ ہوتا نہیں کہ کوئی جا کے پرسنلی کہے کہ جی ہم یہ کریں گے، یہ ہم کمٹمنٹ کریں گے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی جو ایک تاریخ رہی ہے اور حالیہ تاریخ کے جی ایک بات کہہ دی، اس سے عمل اس پر نہیں کیا اور پھر کہہ دیا کہ جی آپ ہی کی وجہ سے ہمارے حالات ایسے گڑبڑ ہیں. اور یہ مطلب ہر ایک نے اس حکومت میں کہا ہے IMF کو کہ جی آپ کی وجہ سے بگاڑ بھی پیدا ہوا ہے. اور یہ اب دیکھیے حالات ہم نے اپنی مس مینجمنٹ سے وی ہیو براٹ تھنگس ٹو دس پاس، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا جب حالات بگڑے ہیں تو اس کے بعد یہ بات درست ہے کہ IMF جب کہتا ہے کہ جی آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، تو پھر اس سے مہنگائی بھی پیدا ہوتی ہے. پھر جب IMF کہتا ہے کہ اور لوگوں میں جو لوگ ہیں پاکستان کی اوور ویلمنگ میجورٹی، ان کی زندگی پر تو بڑا اس کا ایک منفی اثر ہوتا ہے. مطلب دن رات کی ان کے جو کھانا پینا رہنا سہنا، اس پر اٹ از اے پریشر دیٹ دے کانٹ بیئر. تو یہ جو معاملات ہیں گڑبڑ ہم نے پیدا کی، اس کے بعد IMF کی شرائط ہیں اس سے اور گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. لیکن بات سمپل ہے، یا آپ ان سے لیں یا آپ نہ لیں. اگر آپ نے لینا ہے تو ایک ڈسپلن کے تحت آپ نے لینا ہے، اور ڈسپلن میں آپ یو ہیو ٹو اف یو اسٹک بائی دا ڈسپلن دا کمٹمنٹ دیٹ یو میک، پھر آپ میں کانفیڈنس زیادہ آتا ہے. اگر آپ نہ کریں کمٹمنٹ پوری تو پھر کانفیڈنس کم ہوتا ہے، پھر وہ اور آپ کو گولز زیادہ لمبے چوڑے دیتے ہیں اور وہ کمٹمنٹس بھی زیادہ مانگتے ہیں. تو بیسکلی دس از ویئر وی آر ود IMF، دس از ویئر ویو بین. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کبھی جب ہم بہت بپھر جاتے ہیں، ہمارے جو فائنینشیل مینیجرز ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے بغیر گزارا کر لیں گے. جب اور بھی بپھرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی آپ تو سیاست کر رہے ہیں. مے بی آل دیز تھنگز آر کریکٹ کہ سیاست بھی ہے اور جیو پالیٹکس بھی ہے، سب کچھ اس میں یقینی طور پہ اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا جی ہم آپ کے بغیر چل پڑیں گے، ٹھیک ہے جی گزارا کر لیں گے، یا تو پھر تیاری کریں اس کی اور چل پڑیں. یہ آدھی بات کرنا ہاف آف دس اینڈ ہاف آف دیٹ، وہ بات بنتی نہیں. آپ دیکھیے گا اگر ہم کوئی نکال کے لائیں آپ کے سامنے تو کوئی میرا خیال ہے کم از کم آدھا درجن مرتبہ اف ناٹ مور دین دیٹ کہا ہوگا ہمارے مینیجرز نے، فائنینشیل مینیجرز، ٹھیک ہے جی ویل مینیج وداؤٹ یو، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. بٹ دین آپ کو پھر واپس ان کے پاس جانا پڑتا ہے. اور واپس کیوں جانا پڑتا ہے؟ دیکھیے 4-5 معاملات ہیں. یہ خالی $1 ارب کی بات نہیں ہے. اگر آپ ان کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ آپ نے کی ہوں اور آپ پوری نہ کریں، یا IMF آپ پر ٹھپا نہ لگائے کہ جی ٹھیک ہے آپ مینیج کریں اکانومی بہتر، تو پھر آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے، نہ کہ خالی IMF کے ساتھ لیکن دنیا بھر جہاں آپ جاتے ہیں. when you go for financial not just financial support، آپ اپنے دوستوں کو دیکھ لیجئے گا، سعودی عربیہ، قطر، UAE وغیرہ، وہ کہہ رہے نہیں جی IMF آپ کو ہاں کرے گی تو پھر ہم آپ کو ہاں کریں گے. ہاں آپ کا ایک دوست ہے، درینہ دوست ہے، اور اس کے اور آپ کے اس طرح سے رشتے جو ہیں وہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے فیوچر جڑا ہوا ہے، وہ ہے چائنا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی if things get very bad we will come and still help. بٹ وہ بھی کہتے ہیں یار خدا کا واسطہ کچھ خیال کریں. تو
آپ کا ایکسٹرنل فائنینسنگ کی جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں ٹرسٹ, ایکسٹرنل جو فائنینسز ہوتے ہیں, آپ نے یو گو آؤٹ ان ٹو دا مارکیٹ ٹو گیٹ منی, وہ بھی کہتے ہیں اچھا بھائی ان کو تو آئی ایم ایف کا ٹھپا نہیں, تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے یہ نکل گئے تھے اور یہ ہوا تھا, پوری نہیں کی کمٹمنٹ. آپ جتنا مرضی کہتے رہے او ہو جی یہ ان کا قصور ہے, ہمارا تو نہیں ہے, دیکھیں نا ہمارا کتنا ظلم, دیکھیں نا کتنی زیادتی ہو, دیکھیں نا انہوں نے ایجپٹ میں کیا کیا, دیکھیں نا ساؤتھ امریکہ میں کیا کیا. دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. ایکسٹرنل فائنینسز کہتے ہیں اچھا پیسہ لینے آئے ہیں, بتائیں ٹک 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 اس پہ آپ نے کیا, یہ کیا, یہ کہ آئی ایم ایف کی آپ نے اگریمنٹ پوری کی ہے نہیں کی, اچھا سوری, یا تو بہت مہنگا دیں گے یا نہیں دیں گے. اسی طریقے سے آج آپ کا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہو جائے اگریمنٹ, تو آپ کا جو ہے ایکسچینج ریٹ, آپ کا جو روپیہ ہے وہ جان پکڑے گا اس میں, یعنی ڈالر جو ہے وہ کمزور ہوگا آپ کے روپے کے مقابلے میں. تو وہ یہ 300, 302, 307 کہاں نہیں پہنچا, ابھی تو 297, 8 پہ ہے. تو اینی وے یہ معاملات ہیں جس وجہ سے آئی ایم ایف از ویری امپورٹنٹ. اور یہ جب 3 میٹنگز ہوئیں, جو پہلی میٹنگ ہوئی اس کے فوری بعد, یعنی راتوں کو بھی فائنانس منسٹریز بین ٹاکنگ ٹو دیئر کاؤنٹر پارٹس ان واشنگٹن آئی ایم ایف کے ساتھ, تو یہ دن اور رات کے لگے ہوئے کام کرنے. اور امید یہ ہے کہ منڈے ٹیوزڈے تک سم تھنگ ول بی فائنلائزڈ. آپ کو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چانسز بہت زیادہ ہیں, اور ہماری بات بھی ہوئی لوگوں سے ڈائریکٹلی انوالوڈ کہ جی انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے ایم ڈی جو ہے ایم ایف کی, کہ جی بالکل, میں نے اپنے لوگوں سے کہا بالکل لگ کے اب اس پہ کام کریں. جیسے ڈار صاحب نے کل تقریر میں بتا دیا آپ کو, نیشنل اسمبلی میں جو تقریر کی, اور انہوں نے اپنے جو ٹارگیٹس ہیں جو آئی ایم ایف نے کہا تھا ان کو ریوائز کیا. مثلا انہوں نے کہا کہ جو ایکسپینسز ہیں ان کو کم کریں گے, اپنے اخراجات 85 بلین کم کریں گے, اور ٹیکسز بڑھائیں گے ہم. انہوں نے کوئی ٹیکس کی جو مد میں 300 بلین نہیں 215 بلین ارب روپے انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ ٹیکس کلیکشن کرے گا ایف بی آر کمپیئر ٹو دا بیسکلی ٹارگیٹ دیتے ہیں گیون کچھ دن پہلے. اور جو ڈیفیسٹ ہے وہ 300 بلین اور کم کریں گے, بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے. اور ڈار صاحب نے کل کہا کہ جیسے اگریمنٹ ہو جائے گا آئی ایم ایف اپنی ویب سائٹ پہ لگا دے گی. تو اگر ہم کہیں کہ بس تقریباً سمجھیں کہ یہ دس از آلموسٹ انشاءاللہ ڈن, کیونکہ پاکستان کی بہتری میں ابھی ہم نے وجوہات آپ کو بتائیں کہ اس پہ کل کو آپ اپنے آپ کو بہتر چلائیں کہ آئی ایم ایف گو ٹیک اے واک, ویل ٹیک اے واک, وہ جب پہنچے وہاں تو کریں نا, ایسے نہیں کہ پہلے سے ہی ہم نعرہ بازی کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, سنا ہے, پڑھا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں او ہو یہ تو لال بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں ہمیں, جو ڈار صاحب ہیں, یہ منسٹری ہے وہ آئی ایم ایف کا نام لے کے ہم پر ٹیکسز لگا رہے ہیں. ویل ایسی بات وی آر ہوپنگ کہ نہیں ہے, اور یہ کہ ایکچولی انشاءاللہ یہ اگریمنٹ ہو جائے گا. اور جیسے ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر کی جو اپنی 3 انٹریکشنز رہی ہیں آئی ایم ایف کے ایم ڈی کے ساتھ, دوز آر کریٹیکل. اور ڈار صاحب اب دیکھیں جو بتا رہے ہیں, لیٹس سی کہ اینڈ لیٹس ہوپ پرے کہ یہ اگریمنٹ ہو جائے اینڈ 9th ریویو ہمارا صحیح طریقے سے مکمل ہو جائے, تاکہ وی گیٹ دا اسٹیمپ آف آئی ایم ایف کہ بھئی ہم ایک ڈسپلن طریقے سے چل رہے ہیں. وہ اور بات ہے, آپ اور ہم کہیں گے بھائی بات کیا ہے کہ آپ نے سینٹ کے چیئرمین کو کہہ رہے ہیں کہ جہاز آپ چارٹر کر لیں, سمبولکلی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ. اور وہ مزے کی بات آپ بتاتے چلیں آخر میں کہ جو موورز ہیں اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, اور سپورٹرز میں پیپلز پارٹی کے اچھے بڑے بڑے نام ہیں, لیکن بعد میں پیپلز پارٹی نے کہا جی ہمیں یہ پسند نہیں ہے, وی ڈس ایگری ود اٹ. اب کیا ان لوگوں نے موو کیا وداؤٹ کنسلٹنگ دا لیڈرشپ, اور یہ خود ہی لیڈرز ہیں جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا. تو ابھی بل تو پاس ہو گیا لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا پاس, یہ غلط بات ہے. تو پھر آئی ایم ایف اپنی جگہ, لیکن ہم اپنی جگہ کیا کر رہے ہیں اس پر بھی ہمیں دیکھتے رہنا ہے. ہماری طرف سے ابھی اتنا. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.